الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم معزز سامعین، آج ہم آپ کی توجہ بڑے اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ پڑھی ہے، ان کا مختصر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، سب سے پہلے تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہ ہو جاؤ۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرنے بیٹھ گئے تو اس کے 2 نتیجے نکلیں گے۔ فَتَفْشَلُوا، تم جو ہو بزدل ہو جائیں گے، آپسی باہمی نزاع کشاکش کی وجہ سے آپ بزدل ہو جائیں گے، آپ کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم دشمن کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رہے گی، کوئی وقت نہیں رہے گی، آپ کا رعب دشمن پر نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر اتفاق اور اتحاد کو بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اہل ایمان سے، اور اس کے 2 نتیجے بیان فرمایا۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ بزدل ہو جائیں گے، اور دشمن کی نظروں میں آپ کی وہ وقت نہیں رہے گی، آپ کا رعب دشمن پر نہیں رہے گا۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان ہے، اس وقت ہمارے یہاں معمولی سی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ مسلمان بن کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے فتنے فساد بپا نہ کرو۔ الحمدللہ آپ مسلمان ہو۔ قرآن مجید نے سورۃ التوبہ میں بڑی ہی بہترین انداز میں اس کو فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں دوست۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اتفاق اور اتحاد کے بارے میں آیا ہے۔ فرمایا گیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اہل ایمان آپس میں بھائی ہے، صلح کر لو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، آپ ایمان والے ہیں، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہ ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ اس اتحاد و اتفاق کلمے پر جمع ہو جائیں، آپ مسلمان ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارک نقل کی ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ نماز قائم کرو، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو، والحج للہ، اللہ کے لیے حج کرو، جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کریں، صاحب استطاعت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بخشا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، وہ صوم رمضان، بالغ لڑکے بالغ لڑکیاں ان کو روزے کا حکم ہوا۔ یہ اسلام کی بیسک پلرز آف اسلام 5 ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، اور یہ مسلمان ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یہ کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ لہٰذا دست و گریبان ہونے کا یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بڑی
پیاری حدیث آج یاد آئی آپ کی وسادت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ کلمے والا ہمیشہ عزت والا ہوتا ہے، اس کے دل میں کلمہ ہو، تو سب سے بہتر مسلمان اس کو فرمایا وقال من لسانہ و یدی، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے وہی بہترین مسلمان ہے۔ نہ اس سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہو مسلمان، نہ اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہو، اس کو بہترین مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسلمانوں، یہ ذرا بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، نفاق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم لڑائی کرتے ہیں۔ منتشر کب ہوتے ہیں؟ جب ہم دوسرے کے جذبات، دوسرے کے خیالات، دوسرے کے علماء کا احترام نہیں کرتے اور اپنے ہی بات کو، اپنے ہی نقطہ نظر کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ تو اگر میں اس کو قرآن مجید میں اس کو بہترین انداز میں سمجھایا گیا، وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، تو صبر کے معنی کیا ہے؟ یہی تو ہے، آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو برداشت فرمائیں، اپنے نقطہ نظر کو چھوڑیں نہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، لیکن دوسرے کو تنگ نہ کریں، دوسرے کو کافر نہ سمجھیں، وہ بھی مسلمان ہے۔ اس وقت اگر پیو ریسرچ سینٹر کی آپ ایک رپورٹ اٹھا کر دیکھیں گے، 1.8 بلین مسلمز اس ٹائم دنیا میں ہے، 57 مسلم کنٹریز اس وقت دنیا میں ہے۔ نمبر 2، دوسری نمبر پر مسلمانوں کے پاس پاپولیشن ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ 57 اسلامی ملک ہے، انڈونیشیا ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، مینی کنٹریز جس میں مسلم پاپولیشن نمبر 1 ہے، اور مسلم پاپولیشن دنیا میں نمبر 2 ہے۔ افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں، جو کہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، لیکن یہ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ تم تو مرزا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، سید کا، پیر ہونے کا، لیکن یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم مسلمان ہو جو قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے؟ میں سوچتا ہوں کبھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر، ساقی حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آئے اور انہوں نے ہمارے گریبان کو پکڑا اور ہمیں سوال کیا کہ سلمان رضی اللہ عنہ کو فارس سے لے کر آیا تھا، بلال حبش سے اٹھ کر آیا، پھر میں نے ان کو ایک جگہ بٹھایا اور ایک امت آپ کو بنا کر دی تھی، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کو کافر کہو؟ میں نے تو ان کو اکٹھا جمع کیا تھا، ایک مہاجر صحابی آیا، ایک انصار صحابی آیا، ایک جگہ ان کو رکھا، پھر ان کا نام مسلمان بنا، وہ مسلمان بنے تو کلمہ گو بنے، ایک جگہ ان کو بٹھایا، لیکن تمہیں ہو کیا گیا کہ تم نے میرے تشریف لے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوئے۔ یہ ان خطیبوں کے لیے بھی ایک سوال ہے، یہ بذات خود میرے لیے بھی ایک سوال ہے اور آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے۔ تو پہلی گزارش میری یہ ہے کہ آپ اتفاق رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، مسلمان، اخو المسلم، دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتا ہے قلم کے ذریعے سے، رشوت کھا کر، نہ زبان کے ذریعے سے ظلم کرتا ہے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے ظلم کرتا ہے، لا یخذلہ، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جب اس بیچارے کو کسی چیز کی حاجت ہو تو پھر وہ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، ولا یحقرہ، نہ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان کی یہ خاصیت ہے، وہ اپنے بھائی کا مذاق بھی نہیں اڑاتے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔
پھر اور ایک جگہ فرمایا یہ جسد واحد ہے۔ جسد واحد کے معنی بڑے آرام سے ہم سمجھ جائیں گے۔ جسد واحد اعضائے اجسام میں میرے سر میں اللہ نہ کرے درد ہے، سر میں درد ہے، لیکن آپ کوئی دوست آئے مجھ سے، میرا رفیق اور شفیق کو یہ کہتا ہے جاؤ ہم قاری صاحب کہیں چلتے ہیں چکر کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں نہیں کیونکہ میرے سر میں درد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سر میں درد ہے، ٹانگ میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ٹانگ میں درد نہیں، جب میں ٹانگ سے سوال کرتا ہوں ٹانگ میں تو واقعتاً تجھ میں درد نہیں، ٹانگ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سر اور ٹانگ کا اتنا آپس میں گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا ربط ہے، سر میں درد ہونے کے بعد ٹانگ سے اٹھا نہیں جاتا۔ ٹانگ خوشی محسوس کرتی ہیں اگر سر خوش ہوگا، ٹانگ درد محسوس کرتی ہے اگر سر میں درد ہوگا۔ مسلمان کی یہی خاصیت ہے۔ دوسرا مسلمان بیمار ہو، پریشان ہو، اس کا درد آپ محسوس کریں، اس کی خوشی کو آپ محسوس کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ جو اس وقت ہمارے خطۂ جنت بے نظیر وادی کشمیر میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں۔ یہ ہے میرے عزیز کہ آج میں دیکھ رہا تھا پرسوں شاید گریٹر کشمیر میں کہ 14 دن میں تقریباً 20 لڑکوں نے خودکشی کی ہے۔ تو میرے عزیز خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی کے بجائے خود اعتمادی پیدا کریں۔ خودکشی کرنا جرم ہے، اور خودکشی جیسے اقدامات ہمارے ایمان کے منافی ہے، یہ ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ رزق کا گمان آپ نہ کریں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک مچھلی ہے، تقریباً ہر دن وہ سمندر میں 40 ٹن کھاتی ہے، کماتی نہیں لیکن پھر بھی کھاتی ہے۔ میرے عزیز آپ تو اہل ایمان ہے، آپ کے دل میں کلمہ ہے، آپ داغدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ان کے دامن کو تھاما ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اس کی پریشانی آپ نہ لیں، آپ بے فکر رہیں۔ حالات کا اتار و چڑھاؤ آتا ہے، کبھی شہنائی اور کبھی ماتم ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کریں۔ زندگی ایک قیمتی شے ہے۔ دوسری بات ڈپریشن کا بھی شکار نہ ہو جائیں۔ میں ایک چونکہ چھوٹا موٹا مذہبی رہنما ہوں، لہٰذا ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں کیا خرابی ہے، مسئلے مسائل بھی آتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہمیں پیش آتی ہے کہ بھائی صاحب اب ہمیں مولوی صاحب یہ درد ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ تو میں نے یہاں سے ایک نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ڈپریشن ہے، اس کی وجہ یہ بھی ایک وجہ ہے خودکشی کی۔ عزیزم اس کا بہترین علاج یہ ہے جو اللہ کے قرآن مجید میں وارد ہے ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید کو پڑھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کریں، حضور پہ درود و سلام پڑھا کریں، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں تو انشاءاللہ دیکھیے پیسے کا تعلق، سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، سکون کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ حال ہی میں بالی ووڈ کے ایک بڑے ہی اداکار نے خودکشی کی، تو مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، لیکن سکون نہیں تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر سکون کا تعلق پیسے سے نہیں، سکون کا تعلق قرب مع اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے۔ تو دوسری بات آپ یہ فرمائیں کہ آپ تعلق اللہ سے پیدا کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ آج کے دور میں میڈیا ہے، علماء حق کا بیان سنیں، جو اتحاد کی بات کر رہے ہو، متفق کی بات کر رہے ہو، تو ان کے بیانات سنیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، مختلف قرآ ہے، نعتیں سنیں، مختلف نعت خواں ہیں، تو یہ تمہارے دل کو، تمہارے دکھی دل کو قرار کا سامان مہیا کرے گا۔ تو یہاں پر اور ایک نقطہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ فارنر سے کچھ کال کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، اور پھر وہ ان کو اپنے جال میں، اپنے رنگ میں رنگتے ہیں۔ تو برائے مہربانی کر کے پھر وہ بھی ایک جو ہے خودکشی کا
ذریعہ بنتا ہے، تو میں آپ سبھی بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا فارنر کسی کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں، کوئی اجنبی ہو اس سے رابطہ نہ رکھیں۔ فضول میں خواہ سننے میں آیا ہے، ابھی اس کی ہم تصدیق کریں گے کہ کوئی آپ کو بلیک میل کرے تو پھر آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کریں۔ تو مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ اہل ایمان ہے، کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں جو آپ کی زندگی کے مخالف بنے، جو آپ کی جس سے آپ زندگی سے ہاتھ دھوئیں۔ ایک زندگی قیمتی شے ہوتی ہے، انسان کو پیسہ بھی مل سکتا ہے، گاڑی مل سکتی ہے، دن و دولت مل سکتا ہے، لیکن اگر اربوں اور خربوں کا پیسہ ہو، یہ ناک جو رب العالمین نے دی ہے اس کو ہم کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ اب جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کو ہم اگر کتنا بھی پیسہ خرچ کریں کہیں سے خرید نہیں سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی قدر فرمائیں۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان والے بن کر رہیں، ایمان والے جئیں۔ تو قرآن مجید اور میں اپنے ان تمام خطبہ سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی یہاں پر بہت سارا کام باقی ہے، یہاں پر معاشرے میں بہت زیادہ برائی ہے، تو اس پہ بیان کریں، اس پہ لوگوں کو جو ہے فضائل بتائیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اس کی وعیدیں سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام فرمائے ہیں، میڈیکل بینیفٹ بیان فرمائیں، تو دنیا و آخرت کی کامیابی کا تذکرہ فرمائیں، جنت و جہنم کا تذکرہ فرمائیں، تو آپ کے لیے اور میرے لیے بھی یہ جو ہے انتہائی قیمتی بات ہے۔ دوسری بات، خودکشی نہ کریں۔ خودکشی اصل میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ میں اس طویل بات کو عرض نہیں کرنا چاہتا، بس اس پہ اختتام کروں گا۔ اگر بالفرض ایک شخص کود کر یعنی ایک دریا میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اللہ نہ کرے گاڑی کے نیچے ڈالتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اللہ نہ کرے زہر کھاتا ہے کوئی تو پھر خودکشی کرتا ہے، قبر میں اس کو یہی عذاب ہوگا تا قیامت۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی قیامت کو پتہ نہیں کتنا وقت ہے باقی، لیکن جب ہی یہ آنکھیں بند کرتا ہے، قبر میں پہنچتا، ٹھیک اسی گاڑی کے نیچے یہ خود کو ہلاک کرتا ہے، پھر اس کو زندگی مل جاتی ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، تو یہ عذاب تا قیامت اس کو رہے گا، جب تک رب ذوالجلال روز محشر بپا نہ کرے گا۔ پھر اللہ اس کو کیا عذاب دے گا، پھر اس کی پوچھ تاچھ کیسے ہوگی، وہ الگ سوال ہے، لیکن تب تک اس کو یہ عذاب ہے۔ لہٰذا اس عذاب میں خود کو نہ ڈالیں، اپنے والدین کے لیے تسکین کا سامان بنیں اور اپنے دکھی دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنائیں، قرآن حضرات کی قرات سنائیں، نہ تو نعت شریف سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں۔ کتنے بہت زیادہ علماء ہیں ہمارے جو کہ قابل رشک ہے، جو کہ جن کی باتیں بالکل انمول ہے، تو لہٰذا یہ دو باتیں آپ کی گوش گزار میں نے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بھی بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اتحاد مسلم میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنیلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تو تہند مکان پان نو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ وادی کشمیر میں جانا اور پہچانا نام MST سروسز، کرن نگر، سری نگر۔ کووڈ-19 جیسے مولک بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے یہاں ہر طرح کے آلات دستیاب ہے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 3 پلائی ماسک وتھ نوز پن، 3 پلائی ماسک وداؤٹ نوز پن، 3 پلائی ماسک وتھ آئی پروٹیکشن، کاٹن واشبل ماسک، N95 ماسک، ڈیجیٹل تھرمومیٹر، فنگر پلس آکسیمیٹر، رین کارڈ، PPE کٹس، سرجیکل کیپس، فیس شیلڈ،
और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890 9018227661। MS सिटी सर्विसेज अपोजिट नेशनल हाई स्कूल करनगर श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका